والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ یہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ جب سے اس دنیا کو وجود بخشے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کا ایک ہی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس زمانے کو جب سے بنایا اس وقت سے لے کر اب تک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہجری ہو، عیسوی ہو، شمسی ہو یا قمری ہو، ان تمام سالوں کے 12 ہی مہینے ہوا کرتے ہیں۔ البتہ ان 12 مہینوں میں کون سا مہینہ پہلا، کون سا مہینہ دوسرا، اس میں البتہ الگ الگ اعتبار سے ترتیب بنی ہے۔ جیسے عیسوی سالوں کا پہلا مہینہ جنوری ہے، اسی طرح ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اسلام میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 3-4 قسم کے سال لوگ بتایا کرتے تھے۔ تاریخیں 3-4 قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ ایک تاریخ عام الفیل، جب بھی کوئی واقعہ، اہم واقعہ پیش آتا اس واقعے سے تاریخ شروع ہوتی۔ جس وقت ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کی ناپاک نیت سے حملہ کیا، بلکہ حملے کے ارادے کے ساتھ وہ ہاتھیوں کی لشکر لے کر پہنچا، تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے جب اس کا خاتمہ کرایا، جس کو واقع ابرہہ واقع فیل کہا جاتا ہے، وہاں سے بھی ایک تاریخ چلتی تھی۔ دوسری تاریخ چلی تاریخ میلاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد سے تاریخ۔ تیسری ایک تاریخ چلی تاریخ نبوی، آپ کو جب سے نبوت ملی اس وقت کے بعد کی تاریخ۔ پھر اس کے بعد جو تاریخ اسلامی بنی وہ تاریخ ہجری، ہجرت کے بعد کے سال۔ تو گویا اسلام کو جس کے ذریعے سے ترقی ملی ہے وہ ہجرت ہے، اس لیے اسلامی سال کو ہجرت کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کو ہجری سال بتایا گیا، اور اسی ہجری سال کے اعتبار سے محرم کو
پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اب تک بھی تمام سالوں کے 12 ہی مہینے ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 محترم مہینے ہیں۔ رجب، بعض لوگوں نے شعبان کو شامل کیا، بعض نے شعبان کو شامل نہیں کیا۔ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے کو اربعۃ الحرم، 4 محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں لڑنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، کسی کو ستانا، کسی کی تباہ کرنا، کسی کو اپنے آپ اٹھا کر لے جانا، یہ تمام چیزوں کو حرام قرار دیے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے کو لوگ احترام کرتے تھے، اس لیے کہ یہ 4 مہینے وہ تھے جس میں حج کا سفر ہوتا تھا، کعبے کو آیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، چاہے وہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کی الگ الگ شکل بنا لیے ہوں۔ جیسے پہلے زمانے میں لوگوں کا یہ تصور تھا ہم جس لباس پہن کر گناہ کرتے ہیں وہ لباس پہن کر عبادت نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ لباس کے بغیر ننگا طواف کرتے تھے، لوگ عریان طواف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو ختم فرما کر آپ نے حج کا ایک منظم نظام بتایا۔ پہلے زمانے میں عجیب عجیب طریقے سے دعائیں مانگتے تھے، بکا و تصدیہ، تھالیاں مارنا، چیخنا چلانا اور اپنے آپ کو واویلا کرنا، ماتم منانا، یہ سب عبادتوں کی الگ الگ شکلیں تھیں، لیکن اسلام آنے کے بعد عبادت کی وہ شکل جو شریفانہ شکل ہے اس کو اسلام نے باقی رکھا۔ یہ جو محرم ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، احترام والا مہینہ، محترم والا مہینہ، معزز مہینہ، اس مہینے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام یعنی روزے رمضان کے فرض ہونے سے پہلے ہی اسلام میں محرم کا عاشورے کا روزہ یہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت سے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں جس روزے کا ذکر ہے یہ محرم کے روزے کا ذکر ہے، رمضان کے روزے کا ذکر نہیں۔ یہ بعد میں رمضان کے روزوں کے لیے اس کا اطلاق ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بعد میں اس کا ذکر آیا، لیکن اس سے پہلے صرف اور صرف عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہم شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے قوم کے ساتھ نجات دی، دشمن سے اللہ نے ان کو نجات دی اور دریائے نیل پار کرایا اور ان کو نئی زندگی ملی، وہ عاشورے کی برکت سے ملی، تو وہ عاشورے کے دن شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا آپ نے نحن احق منہم، ہم بنی اسرائیل سے زیادہ شکریہ کے حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن تم لوگ ایک روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9-10 رکھیں گے یا 10-11 رکھیں گے۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں عاشورے کا روزہ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ کربلا کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس کے غم میں روزہ رکھا جاتا ہے،
ارے بھئی شہادت کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھا جاتا، شہادت یہ ایک نعمت ہے، بلکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کو صحابہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ تو شہادت تو مانگنے کی چیز ہوتی تھی، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام تمنا کیے، لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا ثم اقتل، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر دوبارہ میں شہید کیا جاؤں، سہبارہ زندگی دے، پھر میں شہید کیا جاؤں، چوتھے بار زندگی دے، پھر شہید کیا جاؤں۔ بعض روایتوں میں جو کثرت سے وارد ہیں وہ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا، بعض روایتوں میں 5 مرتبہ، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ، بعض روایتوں میں 11 مرتبہ تک کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی تمنا ظاہر کی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت 7 مرتبہ بھی حیات دیتا تو 7 مرتبہ میں اللہ سے شہادت مانگتا۔ تو شہادت تو مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت والی شہادت کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس پر لوگ جو شیعہ ہیں وہ لوگ ماتم مناتے ہیں۔ ہم تو حضرت علامہ اقبال کی وہ بات یاد کرتے ہیں، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شہید یہ انتقال ہو گئے، مر گئے، اس طرح کا جملہ ہم لوگ شہداء کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، بل احیاء، شہداء زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے پروردگار کے پاس رزق دیا جا رہا ہے۔ حیات شہداء کے ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر جو انتقال ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس دنیا سے، عالم دنیا سے عالم برزخ چلا گیا۔ عالم برزخ میں اس کا اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، اعزاز ہو رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ شہید کبھی وہ محروم نہیں ہوتا، بلکہ شہید سعید ہوا کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھئی حیات شہداء پر ماتم منانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ماتم کون کرے؟ جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ وہ لوگ کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، ارے بھئی اس واقعے کو تم یاد کرتے ہو، بہت اچھی باتیں، مظلومانہ آل رسول کی شہادت ہوئی ہے، واقعتاً تاریخ میں اس واقعے کو خون سے لکھے جانے کے بالکل قابل ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یوں کہتے ہیں اسلام میں صرف وہ ایک واقعہ ہی قابل رحم نہیں ہے، 10 ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس پر خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا غم قابو میں نہیں تھا۔ کیا حضرت حمزہ کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا حضرت سمیہ کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ کیا ہم بدرین کے شہادت کو بھول سکتے ہیں؟ کیا اہل احد کی شہادت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو ہم حضرت عاصم کی وہ شہادت جس کو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کی لاش لٹکی ہوئی ایک عرصے تک رہی، کیا ہم اس شہادت کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے۔ یہ تمام شہادتیں اسلام میں تاریخ میں لکھی جانے کے قابل، سرخیوں پر لکھی جانے کے قابل، زندگی بھر یاد کرنے کے قابل۔ اگر ذرا غور کریں، اسلام کا کوئی دن ایسا نہیں جس دن شہادت واقع نہ ہوئی ہو۔ اسلام کے ہر دن میں شہادت ہی شہادت ہے۔ حضرت علی کی شہادت کہاں چلی گئی؟ حضرت عثمان کی شہادت کہاں چلی گئی؟ حضرت عمر کی شہادت کہاں چلی گئی؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم میں شہید کیا گیا، لیکن یہ شیعوں کی ایک سازش ہے
کہ وہ حضرت حسین کی شہادت کو اتنا ہائی لائٹ کیے کہ یوں کہ لوگ تمام شہادت کو بھول جائیں، ایک ہی شہادت یاد رکھیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم تو تمام شہداء کی شہادت کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو یوں کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم تو کہتے ہیں، ہماری ہمیشہ کی دعا میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم ایک لفظ اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ آپ ہمیں صحیح سیدھا راستہ دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین، انبیاء کا راستہ یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ راستہ ہے۔ من النبیین والصدیقین، یہ صدیقین کی صداقت یہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ والشہداء، یہ طلب کے بعد اللہ کی طرف سے مطلوب حاصل ہوتا ہے، وہ تیسرا درجہ شہیدوں کا۔ تو شہداء کو ہم تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ نالائق لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہداء کو یاد ہی نہیں کرتے، بلکہ میں خود اس واقعے کو جانتا ہوں جس وقت میں ان کے ماتم کدے کے سامنے سے اہل سنت والجماعت کی جماعت گزر رہی تھی تو انہوں نے غداری سے یاد کیا اہل سنت کو، غداری سے۔ حقیقت میں میرے عزیز بھائیوں، آپ کو تاریخ کی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین ہوا کرتے تھے۔ جو منافق حضور کے زمانے میں تھے، یہی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن سبا، یہی سردار ہے شیعوں کا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہی سردار ہے شیعوں کا۔ یہیں سے شیعوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہی لوگ قاتل حضرت عثمان ہیں، یہی لوگ قاتل حضرت علی ہیں، یہی لوگ قاتل حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر کے شہید کرنے والے بھی یہی ہیں۔ انہی لوگوں نے سازش فرما کر حضرت عمر کو شہید کیا، اور لیکن ایک طرف شہادت، دوسری طرف اپنی وفاداری پر روتے ہیں کہ ہم بڑے وفادار ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اہل کوفہ یہی منافقین ہیں جنہوں نے حضرت علی کو، حضرت حسین کو بلا کر حضرت حسین کو پھنسا دیا، حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت حسین کے ساتھ غداری کی اور یزیدیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک لمبی تفصیلات ہیں جو کربلا میں پیش آیا۔ الغرض شیعوں نے جو خرافات بدعات محرم میں شروع کیے، آج بھی وہ خرافات محرم میں جاری ہیں۔ محرم کی پوریاں، محرم کے پنجے، محرم کے کھچڑیاں، جو کچھ بھی آپ حضرات سنتے رہیں گے محرم سے متعلق، یہ سب رسومات شیعوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ محرم کا شربت یہ تو مشہور ہے، لوگ شربت وربت پلاتے رہتے ہیں۔ جس وقت میں آج سے تقریباً 2003 میں بیان کر رہا تھا جمعے میں نے کہا بھائی محرم میں کھچڑا بنانا، پوریاں بنانا، شربت پلانا، یہ سب شیعوں کا شیوا ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اہل سنت کا شیوا نہیں ہے۔ تو مرحوم ایک صاحب تھے بیچارے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے مجھ سے، مولوی صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے مدینے میں محرم میں شربت پلاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا جناب والا، مدینہ منورہ میں خالی محرم میں شربت نہیں پلاتے، پوری زندگی پلاتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں مہمانوں کو شربت نہ پلایا جاتا ہو۔ رمضان میں جا کر دیکھیے کتنی شربتیں پلائی جاتی ہیں، اور دیگر ایام میں جا کر دیکھیے کتنے جوس تقسیم کرتے ہیں۔ اور انہوں نے محرم کے 10ویں تاریخ کو عمرے میں گئے ہوں گے، جوس پلاتے ہوئے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا مدینے میں جوس پلاتے ہیں، مدینے میں جوس پلاتے ہیں۔ ارے بھائی مدینے میں جو شربت پلاتے ہیں وہ ایک دن کا قصہ نہیں، ہمیشہ کا قصہ ہے۔ مدینہ منورہ کا اکرام معروف ہے، مشہور ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ جو شیعہ ہیں
یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خرافات، اور دین الہی جو جلال الدین اکبر کا ایجاد کردہ دین الہی، جس کو انہوں نے پورے ہندوستان میں رائج کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے کے بعد جلال الدین اکبر کو یوں کہا کہ اس دین الہی کو آپ پھیلائیں۔ تو جو علماء اس کے پاس بیٹھے رہے ان میں سے بعض شیعہ بھی تھے۔ ان شیعوں نے دین الہی میں اور دین الہی کے نکاحوں میں کچھ اسے کیا راجپوتوں کے طریقے، شیعوں کے طریقے اس میں رائج کر دیے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے سنت بنا کر، شریعت بنا کر پیش کیا، تو اس زمانے سے لے کر آج تک بہت زیادہ آپ ہندوستان میں محرم کے رسومات دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا علاقہ تو یہ پنجے ونجے سے خالی ہے، دیگر آپ چلے جائیے ٹینی روڈ وغیرہ سب جگہوں پر آپ کو پنجے ملیں گے۔ یہ جو پنجے ہیں اس کو، ایک نمبر کا جو پنجہ ہے اس کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا پنجہ کہا جاتا ہے۔ 2 ہیں تو اللہ اور رسول کا، 3 ہیں اللہ، رسول اور جبریل کا، تو اس طریقے سے 5 پنجے تن کے 5 ہیں، تو وہ جو اہل بیت ہیں ان کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے پنجہ، تو لوگ اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم جا کر اللہ کو سلام کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک پنجہ یہ لمبا کھڑا رہے گا، اس کو جس طریقے سے بت پرست لوگوں نے ایک شکل بنا لی، تو اس طرح پنجے والوں نے نعوذ باللہ وہ تمام عقیدے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیے۔ لوگ جاتے ہیں، آؤ جا کر ہم سلام کر کے آتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں آؤ جا کر بیٹا اللہ کو سلام کر پائیں گے، تو پنجوں کا آ کر نعوذ باللہ سلام کرتے ہیں، تو پنجوں کے سامنے آ کر جھکتے ہیں، پنجوں کے سامنے رکوع سجدہ ہوتا ہے، نیاز وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، پھول وغیرہ چڑھتے ہیں۔ جس طریقے سے مندر میں پوجا کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پنجے کی پوجا کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 5ویں صدی سے یہ رسومات شروع ہوئے۔ بہرحال یہ تمام چیزوں کی اسلام میں، اور یہ جو بریلوی لوگ ہیں، بریلوی جن کو کہا جاتا ہے، یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی، شیعوں کے چھوٹے بھائی جن کو رضا خانی ہم کہتے ہیں۔ یہ جو رضا نام ہے، احمد رضا بریلوی، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے جو اپنا مذہب بنایا، مسلک بنایا بریلوی مذہب، اس میں آدھا سے زیادہ انہوں نے شیعوں کے رسومات کو جاری کر دیا۔ حقیقت میں احمد رضا بریلوی صاحب کے فتووں کو آپ دیکھیں گے، اس میں اجازت نہیں ہے، لیکن احمد رضا جو رضا نام ہے، یہ احمد رضا صاحب کے 2 استاد تھے، شیعہ استاد، انہوں نے ان کے نام کے ساتھ رضا کا نام بڑھایا، ورنہ ان کو جو نام رکھا گیا وہ 6 نام رکھا گیا۔ 6 ناموں میں ایک نام یہ احمد ہے، تو ان کے استاد نے رضا بڑھا دیا۔ ان کا خاندان خان کا خاندان تھا، تو احمد رضا خان ان کا پورا نام بن گیا۔ تو جس کی وجہ سے استاد کی صحبت کا اثر یہ ہوا، بہت سارے رسومات انہوں نے شروع کیا۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں، پورے ہندوستان میں شیعہ آج پنجے رکھتے ہیں امام باڑے میں، امام باڑہ ہوتا ہے ان کا، وہاں پر پورے پنجے رکھیں گے۔ لیکن ہمارے یہ جتنے بریلوی بھائی ہیں ان سب کو آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ پنجے رکھیں گے، جو پوجا وہاں تو پوری زندگی پنجہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی عاشور خانے میں عاشور خانہ، عاشور کے معنی کیا؟ یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، تو اسی کی طرف منسوب ہے عاشور خانہ، اسی کی طرف منسوب، گویا محرم میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، محرم میں لے جا کر پھر پردے میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر لا کر یکم محرم میں باہر رکھا جاتا ہے۔ ہر طرح کے خرافات، گویا یوں سمجھو ایک کافر جو کام کرتا ہے، ایک مشرک جو کام کرتا ہے،
یہ بتوں کا پجاری جو کام کرتا ہے، یہ ایک صنم خانے کا پجاری جو حرکتیں کرتا ہے، وہ سب حرکتیں وہاں کی جاتی ہیں۔ جس طرح مندروں میں پرساد بانٹا جاتا ہے، پرساد لوگ بانٹتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ جا کر دیکھیں گے تو اس پر چڑھاوا چڑھانے کے بعد پرساد کے طور پر کچھ پھول بھی وہ لوگ لے کر آئیں گے، کچھ شکر بھی وہ لوگ لے کر آئیں گے۔ الغرض ان تمام چیزوں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام روز اول سے عاشورے کا روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ تمام نبیوں کے زمانے میں عاشورے کا روزہ رکھا جاتا رہا، اور یہ روزہ یہ محرم کی وجہ سے یعنی کربلا کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اتفاق کی بات یہ ہے کربلا کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آیا، ورنہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ 10 محرم کو پیش آئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ آگ کا، اور یونس علیہ السلام کا اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یہ تمام واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھائے جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا نجات کا، یعنی فرعون کے ڈوبنے کا، یہ سب عاشورے میں پیش آنے کے سلسلے میں اسرائیلی تاریخ میں آپ کو یہ تمام تفصیلات ملیں گی۔ سند کے اعتبار سے کلام اسرائیلی روایتوں میں ہوتا ہی ہے، سند کے کلام پر کلام کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں سند پر کلام کیا جاتا ہے جس حدیث پر کوئی عمل ثابت ہو، جس حدیث میں کوئی عمل ثابت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے یوں کہے ارے بھائی ان کے والد کا نام یہ تھا، تو آپ کہتے نہیں سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہو یا سند کے اعتبار سے قوی ہو، ان کے والد کا نام فلان تھا یا نہیں تھا، اس سے اسلام کا کیا لینا دینا ہے؟ اسلام کا کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم سند پر کلام وہاں کریں گے جب اسلام میں کوئی حکم ثابت ہو، جہاں پر کوئی حکم ثابت نہ ہو وہاں سند پر کلام نہیں کیا جائے گا۔ الغرض یہاں تک رسومات کا سلسلہ ختم۔ سنت کیا ہے؟ 2 ہی چیزیں سنت ہے، ایک ہے روزہ رکھنا، یا تو 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ میں تمام مردوں سے عورتوں سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اگر تمہارے ذمے قضا روزے ہیں تو آپ جناب یہ عاشورے کا روزہ، شب برات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، یہ تمام روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قضا روزہ رکھیے، پہلے قضا روزہ رکھ کر اپنے تمام قضا روزے مکمل کریں، اس لیے کہ قضا رکھنا فرض ہے۔ اور جن عورتوں پر، اس لیے کہ رمضان مبارک میں عورتیں ایام میں جب ہوتی ہیں تو ان کے اوپر روزہ قضا ہوتا ہے، تو بہت زمانے تک وہ قضا روزہ باقی رہتا ہے، تو ان تمام سے یوں کہا جائے گا کہ آپ سب کے سب پہلے قضا روزہ رکھ کر پہلے اس قضا کو ادا کرو۔ اسی طرح اگر کسی پر قضا نمازیں ہیں، وہ جناب آپ اپنے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی پہلے فکر کریں۔ تہجد سے بھی بہتر آپ کے قضا نماز ادا کرنا ہے، اس لیے کہ قضا نماز پڑھنا یہ تو فرض ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا سنت غیر مؤکدہ کے جگہ پر، نوافل کے جگہ پر آپ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں پڑھ کر پہلے اسے ادا کرو۔ جب سے آپ بالغ ہوئے، آپ کب سے نمازی بنے؟ 20 سال سے بنے، 21 سال سے بنے، 22 سال سے بنے، تو آپ کے اوپر 6 سال کی نمازیں قضا ہیں۔ جب 6 سال کی نمازیں قضا ہیں تو ان نمازوں کو آپ ادا کریں اپنی حیات میں۔ کیسے ادا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ اللہ جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے لے کر جو پہلی نماز میری فجر کی جو قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ آپ اللہ اکبر تکبیر باندھ لیجیے، پھر اس کے بعد یا اللہ پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی مغرب، پہلی عشاء اور پہلی وتر جو میری قضا ہوئی ہو وہ میں ادا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نیت کریں گے، کاپی لے لینا، اس میں آپ
پہلی نوٹ کرتے جانا، نمازوں کو ٹک کرتے جاؤ، دوسرا دن ٹک کرو، اس کے بعد جو فجر قضا ہوئی، اس کے بعد جو ظہر قضا ہوئی، اس کے بعد آپ بولتے جائیے، آٹومیٹک کرامن کاتبین جو خالی جگہ ہیں وہ پر کرتے جائیں گے۔ یہ کام پہلے یہ کام کریں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ دوسری بات، بعض روایتوں میں ہمارے اسلاف کا معمول ہے، چاہے وہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو، متکلم فی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دیکھو جب بھی ہم کہتے ہیں برکت ہوگی، بعض نسخے ایسے ہوتے ہیں، وہ نسخوں کا تعلق قسمت سے بھی ہے، تمہارے یقین کے ساتھ بھی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھئی وہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، پورے اوراد و وظائف شک کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو شک کے ساتھ اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں ان اوراد و وظائف میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اوراد و وظائف جو بھی پڑھتے ہیں آپ یقین کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر اپنے قرض کا بوجھ کی شکایت کی، حضور بہت بڑا قرض کا بوجھ ہے، آپ نے دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے ساتھ پڑھا کرو، قرض سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ ہمارے علماء نے چند اعمال بتائے، جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ گٹوں تک اچھی طرح دھونا، جو گٹوں تک اچھی طرح دھوئے، کھانے کے بعد دھوئے، اللہ قرض کی موت اسے نہیں دے گا، پورا قرض اللہ ادا کریں گے، اور قرض ادا کرنے کے بعد موت آئے گی۔ جیسے بعض لوگوں نے مختلف قسم کے عمل بتایا، جمعے کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ 150 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض موت سے پہلے ادا کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کے اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان تجربوں میں سے ایک تجربہ، جو بندہ محرم میں، دیکھو محرم کے 2 ٹائم، ایک ہے جمعرات، جیسے ابھی کون سی تاریخ ہے؟ 10ویں تاریخ جمعہ کو ہے جی، ہفتے کو تاریخ ہے 10ویں، تو ہفتے کو ہے تو جمعہ ہفتہ، یعنی تو بھائی ہفتہ اتوار مثلا، تو آپ اگر پہلا دن لے لیں، میں آپ کو ایک حکمت بتاتا ہوں، محرم کی 10ویں تاریخ میں جو بندہ اپنے دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے دسترخوان کو وسیع رکھے گا، یعنی اس کے دسترخوان میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلائے گا، اس کے متعلقین کو بھی کھلائے گا۔ دسترخوان وسیع کرنے کا معنی کیا ہے؟ وسیع کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ دسترخوان کو وسیع کریں، یعنی مہمانوں سے بھریں، دسترخوان کو وسیع کریں۔ بولے تو ہمیں بیٹھ جا کو دسترخوان میں ایٹمہ بڑھا لیے، پورا ایٹمہ خود کھا لیے، یہ نہیں۔ دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مہمانوں کو بلائیں، بھئی ماشاءاللہ ان کا دسترخوان وسیع ہے، ان کا دسترخوان وسیع کا مطلب کیا؟ بھئی مہمان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، اتنا مطلب خود بیٹھ کر کھانا کھانے کا نام دسترخوان وسیع تھوڑی ہے۔ تو ہم یوں سمجھ گئے ایٹمہ بڑھاؤ اور خود بیٹھ کر کھا لو، نہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو غربا ہیں اس دن بلائیے، مساکین ہیں اس دن بلائیے، محلے میں ہیں بلائیے، متعلقین میں ہیں بلائیے، بلا کر ان کو کھلائیے، دسترخوان وسیع کیجیے، آپ اپنے طرف سے کھلائیے۔ اب محرم کی 10ویں تاریخ میں کب کھلانا، اب اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارا دن جو شروع ہوتا ہے، بھائی حقیقی ہے بھی، مغرب سے لے کر مغرب تک ہمارا دن ہے، مغرب سے لے کر مغرب تک،
اب 9-10 جب روزہ رکھیں گے آپ تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو محرم کی مغرب بھی ملے گی، 10ویں تاریخ کی مغرب اور 11ویں تاریخ کی مغرب، دونوں تاریخیں آپ کو ملیں گی۔ 10ویں تاریخ کی مغرب شریعت کے اعتبار سے، 11ویں تاریخ کی مغرب یہ طبیعت کے اعتبار سے۔ طبیعت ہماری یہ نہیں مانتی، مثال کے طور پر جمعرات جو شروع ہوتا ہے جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، کب تک؟ جمعے کے مغرب تک، تو یہ مغرب سے مغرب ایک دن ہوتا ہے۔ لیکن ہم اگر یوں کہیں کہ جمعے کے دن رات کو آپ کی دعوت ہے، تو اگر کوئی جمعرات کی رات کو آ جائے تو آپ کہیں گے کیا بھی کیا قصہ نہیں دعوت ہے؟ بولے نا نہیں جی صبح رات کو دعوت ہے سو۔ ارے صبح جو رات ہے وہ ہفتے کی رات ہے، وہ جمعے کی رات نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ جمعے کی رات، جمعے کی رات۔ اگر ہم یوں کہیں نہیں بھئی یہ ہفتے کی رات، ہم مان تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں شریعت کے اعتبار سے 9ویں تاریخ کا روزہ اور اس کی افطاری یہ بھی آپ کرائیے، 10ویں تاریخ کا روزہ اور اس کی افطاری یہ بھی کرائیے، تاکہ آپ کو شریعت کے اعتبار سے بھی 10 محرم ملے، طبیعت کے اعتبار سے بھی 10 محرم ملے۔ اس لیے کہ شریعت کے اعتبار سے 10 محرم 9 کی مغرب ہے، اور طبیعت کے اعتبار سے 10 محرم 10 کی مغرب ہے، تو گویا آپ دونوں ٹائم دسترخوان وسیع کر لیں، دونوں فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ وسیع کر لیں کیا مطلب؟ ارے بھئی دال کھانا انڈا صحیح، اس میں مرغ مسلم آئٹم کباب شیخ سب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو دال کھانا صحیح یا بریانی صحیح، آپ کچھ زیادہ مقدار بنا لیں، 3 کلو 4 کلو بنا لیں اور بنا کر کچھ ساتھیوں کو بلا کر کھلا دیں۔ اب ہم غربا کو کہتے ہیں، میں بار بار غربا کیوں بول رہا ہوں؟ عام طور پر ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، دوستوں کو بلانا یہ الگ چیز ہے، لیکن اصل جو حقدار ہیں جن کے دل سے دعا نکلتی ہیں وہ آ کر غربا، ہم ان غربا کو بلا کر کھلائیں، تو آپ اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کو خاص طور پر کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ ان دنوں میں دسترخوان وسیع کرو، اللہ تعالیٰ پورے سال انشاءاللہ پریشانیوں سے اللہ دسترخوان کو محفوظ رکھے گا، اور تمام گھر والے خوش و خرم رہیں گے اور اللہ آباد کرے گا۔ اس کے علاوہ لوگ کہتے 10 محرم کو ایک محرم ہے تو بسم اللہ لکھو۔ بعض لوگوں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک تجربہ ہے 313 مرتبہ، ماشاء اللہ لکھنے والوں کو ماشاءاللہ فائدہ بھی ہوا ہے، لکھنے والوں کو۔ بھئی مجھے فائدہ نہیں ہوا، وہ یقین کے اعتبار سے بعض لوگوں کو دوائی کھاتے ہیں تو بعض لوگوں کو الوپیتھک دوائی ہی لگتی ہے، اس لیے کہ ان کو ہومیوپیتھک کا کلمہ وہ نہیں پڑھے۔ بعض لوگ ہومیوپیتھک کا کلمہ پڑھے ہیں، ہومیوپیتھک ہی کی دوائی لگے گی۔ بعض لوگ آیورویدک کا کلمہ پڑھے ہیں، آیورویدک ہی میں ان کو شفا۔ بعض لوگ یونانی کے کلمہ پڑھے ہیں، آیوش، تو ان کو اس میں شفا ہے۔ بعض لوگ ناٹی دوا، بعض لوگ گھریلو دوا، تو ہر ایک کو الگ الگ دوا لگتی ہے، تو ہر ایک کو ایک دوا نہیں لگتی۔ تو سب طبیعت کے اعتبار سے آپ پوچھئے، ہر ایک کہیں گے نہیں بھئی ہم نہ۔ بعض لوگ بھی مثال کے طور پر چامراج پیٹ کے ہیں، تو ان کو وہ چامراج پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا کے انجیکشن لگائے تو طبیعت اچھی ہوتی ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر کتنے اسپیشل رہے تو بھی وہ کہتے نہیں مولانا انہوں برابر نہیں کلمہ اصل میں ہم لوگ وہاں کا پڑھے ہیں، گھٹی میں وہاں کا کلمہ پڑھے ہیں، تو وہ ڈاکٹر ہمارا فیملی ڈاکٹر جب جا کر وہ دوائی دیتا ہے، تسلی کے ساتھ جب ہم لیتے ہیں، پھر وہ دوائی جب ہم کھاتے ہیں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہی یہ تمام نسخوں کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ ماشاءاللہ جو یقین کے ساتھ کرتے ہیں اس کا فائدہ ضرور پائے ہیں، پا رہے ہیں۔ جو نہیں مولانا وہ کر کو بھی کیا بھی فرق ہے، آپ کا یقین ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس لیے یہ جو نسخے آپ کو بتائے گئے نیت کریں انشاءاللہ ان نسخوں پر انشاءاللہ ہم عمل بھی کریں گے۔ اور یہ 10 دن جو محرم کے ہیں، یہ 10 دن میں عبادت اللہ کو بہت پسند ہے،
خوب ذکر کریں، خوب دعائیں کریں، خوب نفلیں پڑھیں، نفل روزہ، قضا روزہ جو بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی کافی دن باقی ہیں، تب تک ہم رکھتے رہیں۔ محرم میں جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ بھی مقبول ہے۔ اور بعض لوگ شادیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ، شادی سب سے زیادہ بابرکت ہے محرم میں، اور ازواج مطہرات کی ایک آدھ کی شادی محرم میں ہوئی ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں نے محرم کا بیان کیا تو ایک نوجوان نیت کیا، جب وہ جوان تھا، یہ نیت کیا کہ میری جب شادی ہوگی میں محرم عاشورے کے دن کروں گا۔ ماشاءاللہ اس نے مجھے دعوت دی، 2013-14 کی بات بتا رہا ہوں، بسم اللہ نگر کی بسم اللہ مسجد میں اس نے محرم کے عصر میں باقاعدہ نکاح خوانی رکھی۔ پورا خاندان مخالفت کر رہا ہے، محرم میں شادی نہیں کرنا، محرم میں شادی نہیں کرنا۔ اس نے عقیدے کی درستگی کے لیے شادی رکھی، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم بھی روزے سے تھے، پورے لوگ روزے سے تھے۔ پھر رمضان کے علاوہ جو سب لوگ عموماً روزہ رکھتے ہیں وہ کب رکھتے ہیں؟ عاشورے میں رکھتے ہیں، تو عاشورے میں سب روزے کے ساتھ تھے، تو نکاح خوانی ہوئی ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد افطاری، مغرب کے بعد افطاری میں ماشاءاللہ اس نے ولیمے کی دعوت کی۔ تو اس طرح عقیدہ درست کرنے کے لیے بھی بعض مرتبہ ہم لوگ محرم میں شادی، کل بھی ایک صاحب نکاح رکھے ہیں، اس طریقے سے بہت سارے نکاح محرم میں ماشاءاللہ طے کر لیے ہیں ساتھیوں نے، تاکہ یہ عقیدہ ختم ہو کہ بھی محرم میں شادی کرنا نہ ہو سکے، نہیں، ہرگز نہیں۔ محرم عبادت کے لیے سب سے زیادہ محترم ہے، بلکہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ حضور نے فرمایا محرم اللہ کا مہینہ ہے، جب اللہ کے مہینے میں اللہ کی عبادت اللہ کے بندے جب کرتے ہیں اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے تمام نیت کریں انشاءاللہ محرم کی جو مسنون اعمال جو بتائے گئے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور خرافات، بدعات، رسومات سے خود بھی بچیں گے اور سب کو بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔